الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ لائق صد تکریم جناب رانا وحید شہزاد صاحب، لائق صد احترام جناب ڈاکٹر عمران یونس صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما منہاج یوتھ لیگ کے سرفروشوں اور جانثاروں، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہے کہ آج ان نوجوانوں کے ساتھ، پاکستان کے ان معماروں کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، جو یقیناً اس مایوسی کی گٹاؤں میں سوئی ہوئی قوم کے لیے ایک صبح نو کی امید ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو آپ کے آج کے اس یوم تاسیس پر، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وطن، اس پاک سرزمین کی ترقی، فلاح و بہبود میں اپنا کردار انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے، کیونکہ نوجوان ہی کسی قوم کی ترقی، فلاح اور طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان بلند حوصلہ، باہمت اور باصلاحیت ہوتے ہیں، ایسی قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی، اور ہمارے پاس اپنے تابناک اور روشن ماضی کی بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم، یہ ملت، یہ امت اللہ کی زمین کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ اللہ کی زمین کے اوپر یہ محکوم ٹھہرائے جائیں۔ حضرات، اگر ہم عقبہ بن نافع کی بات کریں تو وہ 22 برس کا نوجوان جب افریقہ کے ممالک کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہ پہنچتا ہے تو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار آسمان کی طرف اپنے نگاہ کو بلند کرتا ہے، اور آسمان کے رب کو پکار کے کہتا ہے، اللہم رب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، گواہ رہنا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس سمندر، اس پانی کے بعد بھی تیری زمین ہے، تو تیرے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں اس زمین کو بھی فتح کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیتا۔ حضرات، آپ اس قوم، اس امت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس امت کے 17 برس کے محمد ابن قاسم نے دیبل کی بندرگاہ کے اوپر صرف اس لیے آ کر جہاد کیا تھا کہ اسے پتا چلا تھا کہ یہاں پر مسلمان
بیٹی کی عزت کو روندا جا رہا ہے. آج غزہ کی بات ضرور کرنا چاہوں گا. ہائے اس امت کی غیرت کہاں سو چکی ہے. آج غزہ کی بیٹیاں، غزہ کی مائیں، غزہ کی بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ کون محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم ہماری مدد کے لیے نکلے گا اور ہمیں اسرائیل کے جبر و استبداد اور ظلم سے نجات دلائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے، مجھے اس بات کے اوپر قوی یقین ہے، بلکہ میرا یہ ایمان ہے کہ امت مسلمہ کی ذب و حالی جو ہمارے سامنے ہے، اس امت کو جب بھی اندھیروں سے نکالے گی تو اللہ کی رحمت کے ساتھ پاکستان کی جوت نکالے گی اور کوئی نہیں نکالے گا. اس لیے آپ مایوس نہ ہو، آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے. آپ کسی بھی مسلک، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کا استحقاق ہے. لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان اقوام عالم کی قیادت کرے گا، پاکستان اقوام عالم کے اندر سر اٹھا کر جیے گا. اور اس کے سب سے بڑے سبب اگر کوئی ہوگا تو وہ نوجوان ہوں گے، وہ پاکستان کی یوتھ ہوگی. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بے سپاہی. قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان.